السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، آپ حضرات کئی دنوں سے جامعہ اشرفیہ مبارک پور کے حوالے سے سوشل میڈیا پر کچھ نہ کچھ سن رہے ہیں کہ وہاں پر جو بد مذہبوں کا، غیروں کا وفد آیا تھا، اس کے حوالے سے بہت کچھ باتیں کی جا رہی ہیں، لیکن کل رات کو مجھے یہ خبر ملی کہ جامعہ اشرفیہ کے ذمہ داروں میں سے کسی نے ایک وضاحتی بیان جاری کیا ہے، وہ میں آپ حضرات کے سامنے پڑھ کے سنا دیتا ہوں، جو اردو میں ہے۔ پھر آپ حضرات اس کا فیصلہ فرمائیں کہ جو بیان، جو تحریر جامعہ اشرفیہ کے ذمہ داروں کی طرف سے جاری کی گئی ہے، وہ ہمارے لیے اطمینان بخش ہے یا نہیں ہے، یہ آپ حضرات اپنے کمنٹ کے ذریعے مجھے بتائیں۔ آپ حضرات اس تحریر کو غور سے مکمل سنیں تاکہ پورے معاملے کا آپ حضرات کو پتہ چل جائے، اور جو کچھ بھی سوشل میڈیا پر چل رہا ہے اس کے بارے میں یہ تحریر جامعہ اشرفیہ مبارک پور والوں کی طرف سے آئی ہے، وہاں کے ذمہ داروں میں سے کسی نے اسے نشر کیا ہے، بھیجا ہے۔ آپ حضرات سنیں اور مکمل سنیں، ادھوری بات سن کر کوئی فیصلہ آپ لوگ نہ کریں۔ برائے مہربانی اس کو آپ خود بھی سنیں اور آگے بھی بھیجیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن دبا دیں، لائک اور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ جو حق بات ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ لوگ تحریر کو سماعت فرمائیں، سنیں، جو جامعہ اشرفیہ کی طرف سے آئی ہے۔ جمعرات کو ماسٹر قیصر جابر صاحب نے مفتی بدر عالم صاحب کو فون پر بتایا کہ آج ظہر کے بعد بنگلور کے سابق ڈی آئی جی صاحب جامعہ اشرفیہ مبارک پور تشریف لائیں گے۔ چونکہ مفتی صاحب باہر سفر میں تھے تو انہوں نے مولانا دستگیر صاحب اور مولانا سلامی صاحب کو فون کیا اور کہا کہ ڈی آئی جی صاحب سے ملاقات کریں اور ان کا مقصد سن لیں۔ اس میں کہیں بھی یہ پتہ نہیں تھا کہ ان کے ساتھ وہابیہ دیابنا بھی آئیں گے، اور ڈی آئی جی صاحب کس مسلک کے ہیں یہ بھی کوئی نہیں جانتا تھا، اور ویسے بھی کون پوچھتا ہے آنے والے سے کہ آپ سنی ہیں یا پھر کچھ اور۔ بہرحال کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان کے ساتھ یہ لوگ بھی ہیں، اس لیے ایک ڈی آئی جی کے نام پر مولانا سلامی اور مولانا دستگیر صاحب ظہر کے بعد اپنے گھر ہی تھے، تو ماسٹر فیاض نے جا کر بتایا کہ وہ لوگ پہنچنے والے ہیں۔ پھر یہ لوگ جیسے ہی اپنے روم سے باہر نکل کر مہمان خانے پہنچے تب کچھ گاڑیاں آئیں اور یہ لوگ اترے، تب ہمارے علماء حیران رہ گئے، اور مولانا دستگیر صاحب نے برجستہ پوچھا کہ ڈی آئی جی صاحب کہاں ہیں؟ ہمیں تو ان کی خبر ہے اور ہم انہی کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ تب ڈی آئی جی صاحب پیچھے والی گاڑی سے اتر کر باہر آئے۔ اب آپ حضرات خود بتائیں کہ کیا ان سے یہ کہا جاتا کہ آپ لوگ الگ ہٹ جائیں، ہم صرف ڈی آئی جی صاحب کو بٹھائیں گے؟ ایسا کوئی نہیں کرتا ہے۔ اس لیے ان کو مہمان خانے بٹھا کر ان کا مقصد سنا، اور صرف یہ تھا کہ آپ حضرات مسلمانوں کو ووٹر لسٹ میں اپنے نام جڑانے کے لیے بیدار کرنے کی کوشش ضرور کریں، کیونکہ نام نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ صرف یہی مقصد تھا کہ مسلمانوں کو اس تعلق سے بیدار کیا جائے، کیونکہ آسام میں جو این آر سی ہوئی ہے اس میں ووٹر آئی ڈی کو
بنیاد بنایا گیا ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ یہ صرف ملی مسائل نام پر یہاں آئے۔ اس کے بعد عصر کی اذان ہو گئی اور وہ روانہ ہونے لگے، کیونکہ مولانا اقبال صاحب لکھنؤ بھی آنے والے تھے۔ بلکہ وہ پہنچ گئے تو ان لوگوں نے اجازت طلب کی اور کہا کہ نماز ہم لوگ آگے پڑھ لیں گے۔ گاڑیوں میں بیٹھ گئے۔ پھر اچانک ڈی آئی جی صاحب نے خود کہا کہ نماز یہیں پڑھ کر چلتے ہیں، اور مسجد کی طرف چلے گئے۔ ادھر مولانا دستگیر صاحب وغیرہ مولانا اقبال صاحب کے ناشتے میں مصروف تھے۔ پھر حضرت نے مولانا سلامی صاحب سے فرمایا کہ حضرت وہ لوگ نماز یہیں پڑھ رہے ہیں، چلیں ہم لوگ جماعت میں شامل ہوتے ہیں، ورنہ یہ لوگ ضرور ہم سے نماز کے معاملے میں بدگمان ہو کر جائیں گے۔ اس لیے یہ لوگ مسجد میں نماز پڑھنے پہنچے۔ نماز کے بعد وہ مزار شریف پر گئے، جہاں انہیں سلامی صاحب نے جامعہ کا کچھ تعارف بھی کروایا۔ یہ صورتحال تھی۔ اب یہ بتائیں کہ جب کسی کو علم ہی نہیں کہ کس کے ساتھ کون آ رہا ہے، تو پھر اس طرح کی بے تکی باتیں کرنے کا کیا فائدہ؟ بہرحال میرے پیارے دوستوں، یہ پوری تحریر جو جامعہ اشرفیہ مبارک پور والوں کی طرف سے، وہاں کے ذمہ داروں کی طرف سے نشر کی گئی ہے، بھیجی گئی ہے۔ اب آپ حضرات خود فیصلہ فرمائیں، اور اس کے بعد جو ہے آپ کمنٹ کے ذریعے بتائیں کہ کیا جو جامعہ اشرفیہ مبارک پور والوں کی طرف سے یہ تحریر آئی ہے، یہ اطمینان بخش ہے، تسلی و تشفی بخش ہے، یا اس میں کچھ اور جو ہے ابھی باقی ہے جس کو اطمینان کے لیے کیا جا سکتا ہے؟ تو آپ حضرات اب کمنٹ کے ذریعے مجھے اطلاع فرمائیں، بتائیں، انشاءاللہ پھر آگے بھی اس پر جو ہے وہ بات کی جائے گی، اور اگر تسلی و تشفی بخش ہے تو کوئی بات نہیں، جیسا بھی ہے، جو بھی آپ لوگوں کی سمجھ میں آئے وہ آپ مجھے ضرور اطلاع فرمائیں، کمنٹ کے ذریعے بتائیں۔ میں آپ لوگوں کے کمنٹ کا منتظر رہوں گا۔ جو جامعہ اشرفیہ مبارک پور والوں کی طرف سے لیٹر اور تحریر آئی تھی، وہ میں نے ہو بہو اس میں نہ ایک لفظ گھٹایا نہ بڑھایا، آپ لوگوں کو پڑھ کے سنا دیا۔ اب آپ لوگ فیصلہ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔